بیرسٹر صاحب، ایک تو آئین پاکستان کا آرٹیکل 17 ہے، آرٹیکل 17. دوسرا الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 212 ہے، 212، ڈیزولوشن آف اے پولیٹیکل پارٹی. تو اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ اگر فیڈرل گورنمنٹ کسی پارٹی پر پابندی لگائے گی تو پھر 15 دن کے اندر اندر ریفرنس سپریم کورٹ بھیجے گی. تو اگر حکومت پابندی لگاتی بھی ہے تو فیصلہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ نے کرنا ہے، اور آپ کی پارٹی پہ پابندی اگر ہوگی تو زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کے لیے یا 3 ہفتے کے لیے ہوگی. تو آپ کو یقین ہے کہ یہ جو ریفرنس جائے گا حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ، اس پہ دوبارہ فل بینچ بنے گا یا 3 ممبر یا 5 ممبر؟ کاروائی حقیقت یہ ہے کہ جب اگر حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے تو ایک پروسیجر دیا ہوا. میں تو سب سے پہلے یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ابھی جو ہمارے فیور میں ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے وہ سپریم کورٹ ہی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی تھی اور پولیٹیکل پارٹی ہے، اور اس کے تناظر میں ہمارے پاس اس وقت جو ہے 91 سیٹیں ہیں جو ابھی 113 ہو جائے گی. 107 ہمارے پاس پنجاب میں ہے، 91 ہمارے پاس کے پی میں، ہمارے پاس کے پی میں 2/3 میجارٹی ہے. اور الیکشن کمیشن جو کے اعداد و شمار جو انہوں نے فارم 45 دیے جو سارے جعلی تھے، ادروائز شارٹ آف اٹ پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی ہے نیشنل اسمبلی میں. تو یہ عوامی پارٹی ہے جو آئی ہے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ان کو جمع کریں گے، پھر باقی سپریم کورٹ ہی سنتی ہے. لیکن مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ جو آپ نے خیالی رہے گی. فگر دیا ہے 180 سیٹوں کا، 180 سیٹوں کا، یہ کیسے ہے؟ یہ ہمارے پاس 180 سیٹیں وہی ہیں جو ہم 45 کے فارم 45 کے حساب سے جیت چکے. یہ ہمارے نیشنل اسمبلی میں 180 سیٹ. لیکن اگر یہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی تو پھر آپ کی ٹوٹل سیٹیں کتنی ہوگی؟ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی وہ تو تب ہوگا جب ہماری سیٹیں مل جائے گی. اس وقت ہمارے جو سپریم کورٹ نے دینے ہیں وہ سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹوں کے حد تک ڈیسائیڈ کیا، اور ریزرو سیٹیں ابھی ہمیں ملے گی 3 نان مسلم اور 20 وومن سیٹ نیشنل اسمبلی میں ملے گی. یہ مل کر کے 23 اور آ جائے گی تو ہمارے پاس 113-15 سیٹیں ہو جائے گی. جو ہم زیادہ اس کے لیے زور لگا رہے ہیں وہ 2 ریزنز ہیں. ایک تو ہماری وومن اور ہماری نان مسلم جو ہے ان کی میجارٹی ہمیں ملے، یہ سیٹیں ہماری تھی اور آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ملنے چاہیے، رادر دین کہ آپ اس کو بانٹے اور کسی پارٹی نے سیٹیں نہ جیتی ہو جنرل الیکشن میں تو ان کو یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت کا اس کے ساتھ 2/3 میجارٹی ختم ہو گیا. ادروائز حکومت کی ایک پلاننگ تھی. حکومت ایک تو یہ چاہ رہی تھی کہ ایسی ترمیم کرے آئین میں جس میں ججز کو ایکسٹینشن بھی دے دے. یہ ساری بار کمیونٹی سب لوگ کر کے کہ یہ غلط ہے، یہ پرسن اسپیسیفک آپ لیجسلیشن نہ کرے. پہلے بھی ایسا ہوا ہے، اس کا فائدہ نہیں ہوا، یہ ختم کرے. دوسری جو یہ امینڈمنٹ لانا چاہ رہے تھے تو یہ اپنے آپ کو یہ اختیار دینا چاہ رہے تھے جس جج کو جس وقت بھی چاہے ایک ہائی کورٹ سے دوسرے ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرے. تو اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججز آپ کے خلاف دے دے، اگر آپ ایسی ترمیم آپ کر لائیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیشہ کے لیے عدلیہ کی آزادی تو ختم ہو جائے گی. وہ تو جو حکومت آئے گی اس کے ماتحت ہوگی. اگر اس حکومت کے مطابق وہ ججمنٹ دے دیتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ان کو کہیں ٹرانسفر کرا دے. تو اس لیے اللہ کے کرم سے یہ راستہ ان کا بند ہو گیا. اچھا، پچھلے دنوں محمود خان اچکزئی صاحب جو تحریک تحفظ آئین کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا کہ اسپیکر ایاز صادق صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جانی چاہیے. تو آپ کے خیال میں اگر اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد آ سکتی ہے؟ جہاں تک اس اچکزئی صاحب کی بیان کا تعلق ہے تو انہوں نے اس کو ایز اے آپشن ایک سجیشن کے طور پہ کہا تھا. ابھی نہ ہمارے الائنس نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی اس قسم کا ریزولوشن موو کر رہے ہیں نو کانفیڈنس کی، نہیں پارٹی پاکستان تحریک انصاف نے ایسا فیصلہ کیا. لیکن ہم یہ ان کو بتانا چاہ رہے تھے میر صاحب، یہ بڑا ضروری ہے. اگر باوجود ہمارے ریزرویشنز کے جب ہم اسمبلی میں ان کے ساتھ بیٹھے ہوں لیکن آپ اسمبلی کے فلور پہ ہمیں ٹائم نہ دیں، پوائنٹ آف آرڈر کنسیڈر نہ کریں، پوائنٹ دے دیں تو اس کو آپ میوٹ کر دیں، باوجود اس کے کہ آپ میرے الفاظ کو اسپنج نہیں کرتے لیکن پھر بھی میرے الفاظ آپ نے میوٹ کیے. ہم بھی وہاں سے الیکٹ ہو کے آئے، ہماری بھی کنسٹیچوئنٹ ہے، وہ بھی پوچھ رہے ہیں، پورے پاکستان سن رہا ہے اس کو. تو ہماری آوازوں کو دبا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے رول کو آپ لمٹ کر رہے ہیں، یہ آئین کے مطابق نہیں ہے. اس لیے ہم نے ان کو یہ استدعا کی تھی. فار انسٹنس پرائم منسٹر بیٹھا ہے، میں پوائنٹ آف آرڈر اٹھانا چاہ رہا تھا اور پوائنٹ آف آرڈر میں نے باہر آ کر کے میڈیا کے سامنے کیا. وہ صرف یہ تھا، ہم ان کو کہہ رہے اس وقت وزیر اعظم بیٹھے ہیں، ان کو میں صرف یہ ریمائنڈ کرانا چاہ رہا تھا کہ آپ سے سپریم کورٹ نے ایک آرڈر کیا ہوا ہے،
اور سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے کہ آپ کے پریڈیسیسر صحیح، لیکن یہ آرڈر یہی تھا کہ آپ انڈرٹیکنگ دی کسی کو اٹھایا نہیں جائے گا. کیا وزیر اعظم کا فرض نہیں بنتا کہ وہ اور ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر صاحب تو کبھی آتے نہیں ہیں، لیکن کیا ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا؟ اس پارلیمان کا استحقاق مجروح ہوگا اگر وہ بیان تک نہ دے کہ یس اس کا کیا ہوا اور پاکستان کے شہریوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ تو لازم تھا، اگر اس پوائنٹ پہ بھی بولنا نہ دے تو اس لیے اس کو ایزامپشن. وزیر اعظم صاحب کے بارے میں تحریک عدم اعتماد کی اسد کیسر صاحب بھی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کے خیال میں فی الحال یہ پاسبل نہیں ہے؟ فی الحال نہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے لیے جب آپ پارلیمان میں ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے لیے سارے آپشنز تو آن دا ٹیبل ہوتے ہیں اور وہ اپنے ایکسرسائز کرتے ہیں، شاید وہ سکسیڈ ہوتا اور نہ ہوتا، کیونکہ یہ جو لیکن ابھی فیصلہ پارٹی نے کوئی نہیں ابھی آج جو آپ کی پارٹی پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، تو ان کے بہت سے جو الائز ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا. ایم کیو ایم نے کہہ دیا کہ ابھی ہم سے نہیں کسی نے پوچھا. ہماری انفارمیشن کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی بھی آپس میں صلاح مشورہ کر رہی ہے کہ یہ کیا انہوں نے کیا. اے این پی نے کھل کے مخالفت کر دیا. یہ میرے پاس ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا سٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے جس پر تحریک انصاف جب حکومت میں تھی تو بڑی تنقید کرتی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، لیکن اب ایچ آر سی پی جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس معاملے پہ. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ اگر پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، وہ اگر یہ اوپینین ظاہر کرتے ہیں جی کہ ہم اس پابندی کے اعلان کی حمایت نہیں کرتے، تو پھر آپ ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دیں؟ دیکھیں جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے وہ ڈائلاگ کا تو ایک الگ ہے. وہ تو خان صاحب نے پرمیشن دی تھی اس کو اچک زئی صاحب کو، اور اچک زئی صاحب کی خواہش کی بات کرنے کا، اور ان کو یہی کہا گیا تھا کہ اگر آپ اپنا پروپوزل لے کے جانا چاہتے ہیں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ بات کر سکتے ہیں، ڈائریکٹلی ہم بات نہیں کریں گے. اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر محمود خان صاحب، اچک زئی صاحب کوئی آپشن لے کے آتے ہیں، سجیشن لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم اس چیزوں کے باوجود ہم ان کے جو اس قسم کے ہتھ کنڈے ان کا مقابلہ کریں گے، اسٹریٹ پہ بھی کریں گے، پارلیمنٹ میں کریں گے، کورٹوں میں کریں گے، ان کو سپیس نہیں دیں گے. باوجود ریزرویشن کے ہم پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کی نااہلی جو ہے ان کو دکھا رہے ہیں. میر صاحب جب سے یہ حکومت آئی ہے ابھی تک 7 لاز یہ پاس کرا بیٹھی ہے. ہر مرتبہ جو لا لے کے آتے ہیں اس لا کے ساتھ کہتے ہیں کہ جی آج کے دن میں رول سسپینڈ کر لے، یہ ایکٹ لے لے، اس بل کو آج ہی لے لے، اس بل کو ون گو میں کنسیڈر کرے، اس بل پہ آج ہی بحث کر دے، اینڈ دس اوور دے پاس اٹ. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹریٹ پہ بھی مقابلہ کریں گے؟ جی بالکل. کیا اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے؟ یہ میں آپ سوال کر رہا ہوں بیرسٹر گوہر خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. بالکل صحیح. آپ کہہ رہے ہیں ہم اسٹریٹ پہ بھی حکومت کا مقابلہ کریں گے. کیا اسٹریٹ پہ مقابلہ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں یونٹی نظر آئے، جو کہ نظر نہیں آتی؟ میر صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی میں یونٹی ضرور ہے، اختلاف رائے ہوتا ہے، اور ہماری پارٹی میں بہت فریڈم ہے. ہم کنگ پارٹی نہیں ہے، ڈکٹیٹوریل ہمارا اپروچ نہیں ہے. جب ہم کور کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں، جب ہم پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کرتے ہیں تو کبھی کسی کو شٹ اپ کال نہیں دیتے، نہیں کہتے کہ اس پوائنٹ پہ بات کرو، اس پہ نہ کرو. نہ ہم میں کوئی وہ سیٹ پارٹی ہے کہ جی یہ آپ کا چیئرمین ہے تو آپ لوگ اٹھ جائیں. نہیں، بڑے خان صاحب نے یہ بڑا ورکر پارٹی بنایا ہوا ہے اور بہترین سسٹم ہمارا بنایا ہے. میں تو سم ٹائم سوچتا ہوں آئی وش کہ ہم کوئی ویڈیو بنا کے دے دیں کہ لوگ پولیٹیکل پارٹی میں کیسے بیٹھتے ہیں، پولیٹیکل کمیٹی میں کیسے بیٹھتے ہیں، کور کمیٹی کیسے ہٹ کرتے ہیں. پھر آپ ہمارا اور ان لوگوں کا آپ کمپیئر کروا لیں کہ ہمارے پاس ایک عام آرڈینری ورکر کس عزت کے ساتھ بیٹھے. آج ابھی جب میں آپ کے پاس آ رہا تھا تو ہمارے پاس کتنے زیادہ ویمن اور مسلم نان مسلم کمیونٹی میرے پاس آئی ہے وہ سیٹوں کے لیے، اور ہم کتنا ڈسکشن کرتے ہیں. لوگ کس قدر ایک انتھوزیازم کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں جو باقی پارٹی میں آپ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی پارٹیوں میں آنا بڑا مشکل ہے. لیکن الحمدللہ جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں تو ساری پارٹی متفق ہوتی ہے. لیکن شیر افضل مروت صاحب کو آپ نے نہ صرف شو کاز نوٹس دیا بلکہ ان کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان اجازت دے تو میں ان کی رہائی کے لیے تحریک چلانا چاہتا ہوں. دیکھیے ان کی خواہشیں ضرور، لیکن دیکھو یہ بھی ایک پارٹی کا ایک حصہ ہے. آپ شوکاز بھی دیتے ہیں، آپ پابندی بھی لگاتے ہیں، اور ہم یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ہونا یہ چاہیے کہ پارٹی میں ایک ڈسپلن قائم ہو، اور پارٹی میں ڈسپلن قائم کرنا ایک کمیٹی کا کام ہے. اور ہمارے پاس ہے ایک اسکیڈ، ہم اس کو کہتے ہیں، ایک کمیٹی ہے ہم نے بنایا ہوا اس پرپس کے لیے کہ اگر کوئی پارٹی کی کوئی وائلیشن کرے تو وہ جو سجیسٹ کرے. آج اس پہ پابندی ہے، شاید کل پرسوں نہ ہو، لیکن یہ ایک طریقہ کار ہے پارٹیوں میں. اب یہ بتائیں آخر میں کہ آپ کو ریزرو سیٹیں مل رہی ہیں تو جو نان مسلم ہیں اس کا تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن آپ کی پارٹی کے اندر ڈسکشن چل رہی ہے کہ جو خواتین کی جو ریزرو سیٹیں ہیں یہ ان خواتین کو ملنی چاہیے، ان کو
پریورٹی دینی چاہیے جنہوں نے پچھلے 1-1.5 سال میں قید کاٹی ہے اور بہت قربانی دی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم کر رہے ہیں اور سب کو کنسیڈر کر رہے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ساری سیٹیں ان کے پاس جا رہی ہے. یہ پارٹی کا فیصلہ ہے, خان صاحب کا فیصلہ ہے, اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سارے لوگ جو کوالیفائڈ ہے, جنہوں نے پارٹی کی قربانیاں دی ہے, جو سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ کڑی رہی ہیں, جو لائل رہی ہے, کیونکہ ہم اس کو دیکھتے ہیں, لائلٹی کو دیکھتے ہیں, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سفر ہو چکی 2022 میں. جس طریقے سے فارورڈ بلاک بنا, جس طریقے سے لوگوں کو خریدا گیا, سندھ ہاؤس میں سب سے پہلے آپ ہی گئے تھے, تو آپ کو معلوم ہے وہ سرکمسٹانس ہے. تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ دا موسٹ لائل لوگوں کو لیا جائے. تو ایک پوری پیرامیٹر. تو موسٹ لائل لوگ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ چلیں یاسمین راشد اور عالیہ حمزہ کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے جی کہ ان کو جنرل سیٹ مل جائے, کیونکہ آپ کے بقول فارم 45 کے تحت وہ سیٹ جیتی ہوئی ہیں. بالکل جیتی. لیکن صنم جاوید جن پر کہ کوئٹہ میں بھی مقدمہ درج ہو گیا اور ان کو آج ہائی کورٹ نے ریلیز کیا ہے, کیا ان کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ان کو آپ ریزرو سیٹ ان کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں, ان کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں. ہم نے لاسٹ ٹائم بھی اس کے ایک سیٹ کے لیے کر دیا تھا, پر پھر ہم جو ٹکٹ دے رہے تھے اسی سرکمسٹانسز کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ڈیسائیڈ کو چینج کر دیا تھا. اسپیشلی جب ہمیں سمبل نہیں ملا وہ چینج ہو گیا. لیکن اس وقت کنسیڈر کرے, اور ہمارا وومن ونگ ہے اور بڑا ڈیڈیکیٹڈ وومن ہے, کومل شاہ زیب صاحبہ کر رہی ہیں, اور وہ بڑی ڈیڈیکیٹڈ ایک ٹیم ہے ہمارے پاس, وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میرٹ پہ فیصلہ ہوگا اور بہت سارے لوگوں کو کنسیڈر کیا جائے گا.